السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہان علم یوٹیوب چینل۔ ناظرین، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اصلی نام محمد ہے۔ آپ کے والد اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ تھے۔ مغیرہ مجوسی تھے جو حاکم یمان جعفی کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ بچپن ہی میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا تو پرورش کی ساری ذمہ داری آپ کی والدہ نے سنبھالی۔ بچپن ہی میں آپ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نابینا اندھے ہو گئے۔ بہت علاج کیا گیا مگر فائدہ نہ ہوا۔ آپ کی والدہ بڑی عابدہ و زاہدہ تھی۔ انہوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ ایک رات انہیں خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری آہ زاری اور دعاؤں کی کثرت کے سبب تمہارے بیٹے کی آنکھ صحیح کر دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبح اٹھے تو ان کی آنکھیں روشن تھیں، اور ایسی روشن ہوئی ناظرین کہ چاند کی روشنی میں تاریخ کبیر تصنیف فرما دی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر کرتے ہیں کہ آپ نے کل 22 کتابیں لکھی، مگر ان میں سب سے زیادہ مشہور و مقبول کتاب بخاری شریف ہے۔ اور کیوں نہ ہو ناظرین کہ آپ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے آب زمزم سے غسل فرماتے، مقام ابراہیم میں 2 رکعت نفل پڑھتے، اس کے بعد حدیث کو قلم بند فرماتے۔ مسودہ مکمل کرنے کے بعد مدینہ طیبہ میں روضہ انور اور منبر شریف کے درمیان مبیدہ فرمایا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کو 16 سال کی مدت میں مکمل کیا۔ ناظرین، خدا تعالیٰ نے آپ کو بے مثال قوت حافظہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کو 6 لاکھ سے زیادہ حدیثیں ان کے راویوں کے نام اور ان کے حالات کے ساتھ زبانی یاد تھی۔ بخاری شریف میں کل ناظرین 7275 احادیث مبارکہ ہیں، جن کی تعداد حذف مقررات کے بعد 4000 تک ہے۔ عید کی چاند رات 656 ہجری میں 13 دن کم 62 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وفات پائی۔ سمرقند کے قریب فرتنگ میں آپ کا مزار مبارک زیارت گاہ خلائق ہے۔ ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بخاری شریف کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہجرت کے موقع پر ہم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات تک چلتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ ہمیں ایک بڑا سا پتھر نظر آیا جس کا سایہ تھا اور وہاں دھوپ نہیں تھی۔ ہم نے اس کے سایہ میں اپنی پوستین بچھا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اس پر سو جائیے، تو حضور آرام فرمانے لگے اور میں پہرا دیتا رہا۔ اسی درمیان ہم نے ایک بکری کا دودھ اس کے چرواہے سے اجازت لے کر دوہا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے وہ دودھ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اسے پی لیا اور بہت خوش ہوئے۔ اب ہم وہاں سے چل پڑے کیونکہ دن ڈھل چکا تھا۔ اسی دوران ہمارا پیچھا کرتے ہوئے سراقہ بن مالک آ گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ہمارے پیچھے آ گیا ہے۔ فرمایا، نہ ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی تو اس کا گھوڑا پیڑ تک سراقہ سمیت زمین میں دھنس گیا۔ اس نے کہا، میرے خیال میں آپ دونوں نے میری ہلاکت کے لیے دعا کی ہے، اب میری نجات کے لیے دعا کریں، خدا کی قسم میں آپ کی تلاش میں آنے والوں کو واپس کر دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے نجات کی دعا کی تو زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ پس جو شخص بھی اس سے ملتا تو اسے کہہ دیتا کہ ادھر تو میں تلاش کر آیا ہوں، پس جو بھی ملتا وہ اسے واپس کر دیتا۔ ناظرین، اس فعل کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سراقہ نے جو ہم سے وعدہ کیا وہ پورا فرمایا۔ ناظرین، اس روایت سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقربین کو، اپنے نیک بندوں کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو اختیارات، تصرفات اور قدرت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔